یہ واقعہ ضرور سنیں، آخر تک سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، پھر اللہ نے انہیں چنا نبوت کے لیے اور نبوت عطا فرمائی، قوم صدوم کی طرف بھیجا۔ وہ علاقے میں رہتے تھے، بستیوں میں پھیلے ہوئے تھے، وہ سخت گمراہ لوگ تھے، نہ اللہ کو مانتے تھے، شرک بھی کرتے تھے اور بڑے بڑے گناہ بھی کرتے تھے۔ یہ واقعہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ۔ آج تک آپ نے اس طرح واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ اور بڑے گناہ کرتے تھے، بے حیائی عام تھی، برے کام کھلا ہوتے تھے، مرد مردوں کے پاس جاتے تھے، یہ بہت بڑا گناہ تھا، پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا۔ اور راستے رکتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، محفلوں میں برائیاں کرتے تھے، کوئی شرم نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت دی، اے اللہ کی بندو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کی طرف جب بلایا، کہا اے اللہ، ایک اللہ کو مانو، اس سے ڈرو، گناہ چھوڑ دو، پاکیزہ زندگی گزارو، اس میں آپ کی بھی کامیابی ہے، آپ کی نسلوں کی کامیابی ہے، یہ کام چھوڑ دو آپ لوگ جو کر رہے ہو، اپنے بیووں کے پاس آؤ، اپنی بیووں کی طرف آؤ، یہی درست راستہ ہے۔ انہوں نے انکار کیا، بات نہیں مانی، گمراہ ہو گئے، مذاق اڑایا، تکلیفیں پہنچائی، کہاں تم ہمیں رکتے ہو، ہم اس کام سے رکتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم نہیں مانیں گے، کہاں نکال دو اس سے۔ یہ بڑا پاک بنا ہوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بڑا صوفی بنا ہوا ہے، یہ پاک بنتا ہے۔ لوط علیہ السلام غمگین ہوئے، بہت دل دکھا، انہوں نے دعا کی، یا اللہ مدد کر، آپ سے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، انسانی منہ سے بچا۔ اللہ نے دعا قبول کی، فرشتے بھیجے، انسانی شکل میں آئے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، جو ان کے چچا تھے، انہیں خوشخبری دی، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، گھر میں مہمان بنے۔ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، دل تنگ ہوا، کیونکہ قوم بدکار تھی۔ انہوں نے سوچا مہمان مشکل میں پڑیں گے، قوم کو خبر ہو گئی کہ خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آئے، خوشی میں آ رہے تھے۔ یہ اتنے نافرمان اور اتنے گناہگار ایک نبی کے بات نہیں مان رہے، اور خوشی میں آ رہے تھے، برے ارادے رکھتے تھے، دروازے پر جمع ہوئے سارے اکٹھے، جیسے کتے نہیں گوشت کے پیچھے جب چلے جاتے اور اکٹھے ہو جاتے، اس طرح بھی اندر آنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے رکا، کہا یہ مہمان ہے، انہیں رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو، بیٹیوں سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ بیٹیاں اپنی بیٹیاں مراد لے رہے تھے کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لوں گا، تمہارا کرا لوں گا، یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور وہ باز نہ آئے، اپنے گناہ پر قائم رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قربانی، وہ اپنی بیٹیوں سے نکاح کرا رہے، لیکن وہ نہیں مان رہے، اپنے گناہ پر قائم رہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ تب فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، آپ نکل جائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے وقت نکلے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ آپ کی بھی تو گمراہ ہے اور وہ بھی کافرہ ہے، وہ پیچھے رہ جائے گی، اس پر بھی عذاب آئے گا۔ جب صبح کا وقت مقرر ہوا، صبح کا وقت مقرر ہے، عذاب قریب ہے، لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے گئے، رات میں نکل گئے، اللہ کا حکم مانا، پھر ان بدبختوں پر عذاب آیا، زمین کو اٹھایا گیا، الٹ دیا گیا، اوپر نیچے کر دی گئی، نیچے طرف جو ہے اوپر کر دیا گیا، پھر آسمان سے پتھر برسے، پکی مٹی کی پتھر تھے، نشان زدہ تھے، ہر مجرم پر گرے، وہ سب مردار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کوئی بھی نہ بچ سکا، گھر تباہ ہو گئے، بستیاں مٹ گئی،
صرف لوط علیہ السلام اور مومن بچے، بیوی، مومن بچے یہ بچ گئے، اور اس کی بیوی ہلاک ہو گئی، وہ پیچھے رہ گئی۔ اس کا واقعے کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ نشان ہے سوچنے والوں کے لیے۔ اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے، گناہ پر ڈٹے رہنا عذاب کو بلاتے، اس لیے گناہ سے بچو۔